سیٹ کر عمران سے نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مخلص مسلمان بھائیو السلام علیکم. اللہ دی لا ریب کتاب قرآن مقدس نے ہر انسان دی اللہ دے دربار دے اندر زندگی نو پسند کرنے دا طریقہ بھی بیان فرمایا ہے. اور جنہ لوگاں دی زندگی نو اللہ پسند فرما لے انہاں بندیاں دے دشمناں دا بھی اللہ نے ذکر فرمایا. کامیاب او بندہ ہے جس دی زندگی نو اللہ پسند فرما رہا ہے. ساری دی ساری دنیا ایک انسان تے اجماع کر لوین کہ اساں میاں اس دی کسے حرکت نال اختلاف نہیں کرنا. یہ بندہ جو کرے اے دی ہر ادا سانو پسند ہے. تے اس بندے دی زندگی دا کوئی صحابی اللہ نو پسند نہ آئے.
وہ بندہ ہمیشہ دنیا تے کھلے ہی کھاندا رہ ہوئی سی، کدی اللہ انہوں سکھ دا ساہ بھی نصیب نہیں فرما۔ میری گزارش یہ ہے اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف تسا لے آئے ہو، دکاناں نو بند کر کے آئے ہو سو یا اپنی دوسریاں مصروفیات نو ترک کر کے اللہ دے دین دی خاطر تشریف لے آئے ہو، اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے۔ مگر دست بستہ عرض اے ہے کہ اے جڑا جیب وچ ابلیس نے لئی ودے اس نو تھوڑا جہا بند کر کے رکھو جا۔ آئے مہمان دی عزت یہی ہوندی ہے کہ او دی معروضات نو غور نال سن لونا۔ موبائل نو تھوڑا جہا سائلنٹ رکھو۔ جس ٹائم اسا آندے ہیں کوئی سجیوں پہ ساڑی مووی بناتا ہے تو کوئی سلفیاں پہ بناتا ہے، کوئی کچھ پہ کردہ ہوتا ہے۔ یہ ڈرامے ساڑے سامنے بھاویں جتنے ہی تسا کرو چاہ تواڈے اسلام دی حقیقت میں اچھی طرح جاندا ہونا۔ جڑے موبائل تسا ساڑیاں سلفیاں لیندے ہو نا اس سے جو اور بھی کئی سلفیاں ودیاں ہوندیاں۔ اس واسطے خدا دے دین نو نمود و نمائش نہ کرو، حقیقت دے اندر خدا دے دین نو سمجھن دی کوشش کرو۔ اور ایو جی محافل نو غنیمت سمجھیا کرو۔ ہر آئے دن اللہ دے دین دے خلاف نئی پالیسی وضع ہو رہی ہے، اس موقع نو غنیمت سمجھو کہ اللہ نے ایہو جائے گئے گزرے حالات دے اندر پھر بھی تانوں قرآن سنن دی اللہ نے توفیق نصیب فرما دیتی ہے۔ اللہ دا بہت بڑا خاص فضل و کرم ہے، ہر انسان دی دونوں جہانہ دی کامیابی دا نسخہ اللہ نے قیامت تک قرآن پاک نو محفوظ فرمایا ہے۔ اس قرآن مقدس نے ہی آ کے دسایا ہے کہ اللہ دے پسندیدہ لوگ کیڑے، اور پھر رب دے پسندیدہ لوگاں دی مخالفت تے عداوت تے دشمنی کرن والے کیڑے لوگ ہیں۔ جتھے اللہ دے پسندیدہ لوگ آ گئے یقیناً مقابلے دے اندر او افراد بھی ہونے جڑے اللہ نو ناپسند ہیں، مگر خصوصاً قرآن مقدس نے جتھے اللہ دی پسند دے مطابق زندگی بسر کرنے والے لوگوں دا ذکر فرمایا، اتھے انہاں لوگوں دے مخالف تے دشمنوں دا بھی اللہ دے قرآن نے ذکر فرمایا۔ البتہ قرآن پاک نے پھر نتیجہ ظاہر فرمایا ہے کہ اللہ دے پسندیدہ لوگ ہر دور دے اندر ہمیشہ قلت تعداد دے اندر رہے، ملعون تے مبغوض قسم دے لوگ تے اللہ دے ولیاں دے دشمن لوگ ہر دور وچ کثرت تعداد وچ رہے۔ پھر اللہ پاک نے انہاں دوواں دھڑیاں دا دنیا تے نتیجہ بھی ظاہر اے فرمایا کہ دشمن چاہے کثرت تعداد دے اندر بھی کیوں نہ ہوئے،
میں رب دا وعدہ اے ہے کہ ہمیشہ غلبہ میں اللہ دے ساتھ انہاں ہو جنہوں میں اللہ پسند فرما لیا ہے، چاہے وہ تعداد دے اندر تھوڑے بھی کیوں نہ ہوئے۔ غالب ہمیشہ راسن، تو اوہی راسن جنہوں پسند کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ میری گلاں نو غور نال سنو، میں بار بار بیٹھا عرض کردا، کامیاب او ہے جنوں پسند کون کرے؟ اللہ کرے۔ مولوی تے پیر دی پسند وچ کامیابی نہیں ہے، بریلوی تے دیوبندی تے حیاتی مماتی دے فرقے بناون وچ کامیابی نہیں ہے۔ کامیاب انسان او ہے جس دی پسند تے فلاح دارین دا شاہد رب دا قرآن ہوئے۔ رب دے قرآن نے جس دی طرف اشارہ چا فرمایا کہ اے بندہ ہی نے اللہ دی نظر چ محبوب، اتھے پھر نام، نسب، خاندان، بولی، رنگ، کلر اے نہیں چلتا۔ مثلا جیوایا بیٹھا ہے، توے دا پچھلا پاسا ہے، مگر اللہ دا قرآن آکھے کہ میں اس نو پسند کر لیا ہے۔ کیوں کیتا ہے؟ کیونکہ اس دے دل چ آ کے ڈیوا بالیا ہے تو میں رب دے قرآن دے بالیا ہے۔ اس دا اندر روشن ہے، اس دے عمل دے اندر میرے محمد کی سنت والی نورانیت موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے جتھے میرا قرآن فیصلہ کر دے کہ میں رب نے اس نو پسند کر لیا ہے، پھر ساری دنیا ایک پاسے ہو جائے، وہ جو اتے فتوے لائے، انہوں کاہن آکھے، انہوں شاعر آکھے، انہوں ساحر آکھے، انہوں مجنون تے پاگل تے دیوانہ آکھے، اللہ فرماتا ہے پھوکڑ والے مک سکدے مگر جس نو میں رب پسند فرما لوا، میں نو رب ہون دی قسم ہے او دے وال نو بھی میں اللہ خیس نہیں آوڑ دیتا، کیونکہ اس نے وجود نو پسند کر فرمایا، اللہ نے فرمایا۔ تے ول بھاوے مقابلے دے اندر فرعون کیوں نہ آ جائے، ابو جہل فرعون کیوں نہ آ جائے، تو بھی اللہ فرماتا ہے میں اپنی پسند دا ترا نیما ہو نہیں، تیری میری پسند دے اندر مغالطے پیدا ہو سکتے، ویکھنے چ بندے نو چیز ہور نظر آندی ہے تے حقیقت وچوں کوئی ہور نکلدی ہے۔ تو تے میں ظاہری چیز نو ویکھ کے پسند کر دے آئے، مگر رب دی پسند جڑی ہوتی ہے وہ باطن تے ہوندی ہے، ظاہر تے نہیں ہوتی۔ اللہ ویدہ ہے کہ اندر کہیں دا سورا ہے، ورنہ اونج تک بظاہر حسن تے بڑی شکل و صورت دے لحاظ نال تا ابو لہب آنکھیں ہی سمجھا تو گیا ایڈا سونا آئی کہ او دے حسن و شباب دے شولے نکل دیا، مگر اندر کوڑا ہے۔ تو اللہ کہا تبت یدا ابی لہب، تو مطلب کیا ہے؟ اللہ دی نظر انسان دے ہمیشہ اندر ہوتی ہے، باطن تے ہوتی ہے۔ اسے واسطے اللہ نے فرمایا نا لا تنکحوا المشرکات، مشرکہ عورت نال نکاح کہ میں اللہ پسند نہیں فرمایا۔ ہن اتھے اللہ نے کسے قوم دا ذکر نہیں کیتا، شکل دی بڑی خوبصورت ہے، خاندان بھی بڑا اعلیٰ ہے،
نام نسب بھی ہے، بزنس بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، سب کچھ ہے۔ ایک سید ذاتی سامنے ہوئے، ادو ہوئے والا آمتن مؤمنتن خیر من مشرکہ، قوم دی مچانی ہے یا وراثت ہے یا مسلح ہے، مگر اس دے دل نو میں رب نے پسند فرما لیا ہے۔ ایہو جئی دھی دے پیرا تے لکھا سید سادیہ میں اللہ قربان کر چھوڑا تو بھی اس مومنہ دی دوپٹے دی شان نال بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں پسند کہیں کیتا ہے؟ بولو، انہوں پسند کہیں کیتا ہے؟ اللہ نے کیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہمیشہ کامیابی اس سے جو ہو سی جنہوں پسند کہیں فرما لے، اللہ نے فرما لے۔ اتنے کسے پیر دی یا کسے مولوی دی مہر دی نظرہ دی ضرورت نہیں، سونا محمد الرسول اللہ پسند کر کے گیا کھڑا ہے۔ اللہ دا محبوب پیغمبر ہے، معصوم پیغمبر ہے، مخدوم پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے محبوب نے پسند فرمایا کہ یار آخری موقع ہے، آخری ویلے دے وچ آخری کوئی نہ کوئی جا کے نسخہ میں محمد استعمال کرا، ہو سکتا ہے وہی باقی اللہ میرے چاچے نو کلمہ اسلام نصیب فرما دے۔ اے پیغمبر دی پسند ہے کہ میرا چاچا جہنم میں نہ جاوے بلکہ میں محمد دے نال رل کے کٹھا جنت وچ داخل ہوئے۔ اے پیغمبر دی پسند ہے۔ اتھے مولیاں تے پیراں نو گول کھدا محمد دی جُتی نال لگن والی خاک دو، جیڑی خاک میرے پیغمبر دے نالین مقدس نال لگی ہے، ساری کائنات دے ولی رل کے آویں اس خاک نال بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ او پیغمبر سکے چچے دے اتے گیا، آکھن لگے چاچا زندگی جتو میرے نال بڑیاں اچھائیاں کیتی ہیں، میری کن بھری رکھی ہے، میں انہاں تیرے احسانہ دا بدلہ چکاون آیا کھلوتا ہاں کہ ایک واری میرے سامنے کلمہ تا پڑھ چھوڑنا، جو لکا عند اللہ، تاکہ میں دن قیامت دے بطور حجت دے پیش تک کرانا۔ اللہ اے میرے چاچے کلمہ تا پڑھ لیا ہے، تو ہن پچھلیاں دیر نہ دیکھ، میں تیرے حق شفاعت کرے سا۔ اللہ دا پیغمبر روندہ کھڑا ہے، ادو برادری کٹھی ہوئی بیٹھی ہے، کیونکہ آخری وقت ہے، مرض الموت دے اندر جو مبتلا ہے، پھرا ابو جال بھی بیٹھا ہے، لگدے لیدے بھی بیٹھے ہیں۔ سونے محمد نے بھانپ لیا کہ جڑے وڈیرے بیٹھے ہیں شاید انہاں دے ڈر دی وجہ تو میرا چاچا کلمہ نہ پڑھے۔ اللہ دے پیغمبر فہم و بصیرت اعلیٰ رکھن والے ہیں، پیغمبر نے محفل نو بھانپ لیا کہ نہیں انہاں دی ڈر دی وجہ تو میرا چاچا کلمہ نہ پڑھے، انکار چ کرے۔ اللہ دے پیغمبر نیڑے ہو کے آکھن لگے چاچا یہ انہاں تو شرما رہے ہیں، میں کان تا تیرے ہوٹھاں تے رکھنا آچا، ایک باری ہوٹ تا پھرکا آچا، باقی دن قیامت دے جھگڑنا میں محمد ذمہ آ گیا۔ ایک باری ہوٹ تا حلا آچا، کلمہ تا پڑھ جا، تاکہ میں دن قیامت دے تیری وکالت کرن جو کا بڑھ جاواں۔ جس وقت ویکھے کہ متا کی نہیں محمد دے کان دے اندر کلمہ پڑھ نہ چھوڑے، اس نے سوٹی دی چوک دیتی ہے ابو طالب نو، آکھن لگا لا انگتا انفا قومک، خیال کرے کہ نہیں چھیکڑی کیارے نو پانی لگا پہ آئی، مردی باقی کمزوری نہ بھی کھائے، قوم دا نک نہ کٹائے۔ اس نے پھر آکھیا او میرا بھتری مینو بیت اللہ دے خدا دی قسم ہے تو بھی سچا ہے، تیرا مذہب بھی سچا ہے، تیرا قرآن بھی سچا ہے، مگر میں قوم تے برادری دا نک نہیں بٹھاونا چاہتا، لہذا میں تیرا کلمہ نہیں پڑھنا۔ محمد کریم روندہ ہے واپس میں بندہ ہے،
مار مار کے پیغمبر روتا پیا، دل ٹوٹ گیا محمد رسول اللہ دا، مگر جبریل امین آئے، انہوں نے فرمایا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرا پیغمبر ہدایت تیری پسند نال نہیں ملدی، ہدایت اس نو ملدی ہے جنوں میں رب پسند فرما دوا۔ فیصلے کئی نہیں پسند دے چل دے، بول لو تو صحیح کرما دے، کامیاب او ہے جنوں پسند کون فرمائے، بول لو تو صحیح۔ میری گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ جس نو رب پسند فرما لائے، اللہ دی قسم ہے او دی عزت نو کوئی دنیا دی طاقت داغدار کر سکتی نہیں ہے۔ باویں سارے جہان دے تویز تے رکھاں تے پوکھاں گل وچ گھت لائے تے آکھے جو میں تو ہن میاں انج ودا جو کئی شے کئی مصیبت کئی تکلیف میرے وال روخی نہیں کر سکتی۔ اللہ فرماتا ہے تویز تو اپنی جگہ تے رہ جائے، میرا سونا محمد روندے ہوئے نو میں ہٹا چھوڑیا، مگر اپنی پسند دے فیصلے تبدیل نہیں فرمائے۔ اور دسو مسلمانوں، غیرت مند مسلمانوں، یہ پیغمبر دا اتے ون کے کھلو کے رب دا فیصلہ تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی ملا طویل نال تیری میری تقدیر دا فیصلہ کر سکتا ہے؟ ہون تھوڑے بولے کیونکہ بدھی دیر بیٹھے ہو سے کچھ حیا کرو، اللہ کی پسند نال مقابلہ کرنا فرعون دا کم ہے، مسلمان دا کام نہیں ہے۔ یہ بطور انعام تے ملے ہے، بجلی کوئی نہیں حضرت، اچھا اور تسا سردے بیٹھے ہو نا ماشاءاللہ، تویزہ شویزہ دے اندر ککھ ہی کوئی نہیں، انہاں چیزاں جو ہوندا تو میرے عزیز احمد سعید نو اتھے مسجد کسے نہ ہی پاون دے بڑی، کسے پاون دے بڑی ہے، بڑے بڑے فرعون پایا، چلو جے پائی بیٹھا ہے تو پھر کلیم اللہ نو اتھے کسے آوڑ تو اتھے ہی نہ دے تویز چل دے نہ پتہ نہیں ساڑھے تے ہی نہ دے تویز کیوں نہیں چل دے۔ ایہو عقیدہ بڑھاؤ، جدہ ایک سکا پتر اللہ دی مرضی تے پسند تو بغیر زمین تے نہیں آ سکدا، تو تیرا میرے وجود نہ لگے ہوئے ایک وال نو بھی پٹڑ دی طاقت کہہ دے اندر کوئی نہیں۔ خیر بہرحال آؤ ہن تانوں دسیے کہ اللہ پاک کنہاں لوگاں دی زندگی نو پسند فرمائیدا ہے۔ پہلے تو میں یہ سمجھایا ہے کہ جس نو اللہ پسند فرما لائے اس بندے نو کوئی بھی ذلیل و رسوا کر سکتا نہیں ہے۔ ہن اللہ کا قرآن دسیندا ہے کہ اللہ کنہاں لوگاں نو پسند فرمائیدا ہے۔ توجہ ہے، انجے ہر زندگی بناون دا ارادہ ہے۔ میں اگے آکھیا توجہ ہے تو تس آکھیا جیا، جدہ میں آکھیا ارادہ ہے تو اگو جیا نہیں کی تس آکھیا انشاءاللہ۔ یہ تک کیا مطلب ہے بھائی؟ یعنی خدا نو دالا مڑائی دے آکھو ماشاءاللہ، کیونکہ اس رستے تے چلن دا موقع سانو کہہ نصیب فرماؤ رہا، توفیق دا اللہ ہی دے بڑی ہے نا۔ اللہ دا قرآن اور وضاحت پہ فرمائیتا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا
فانسلخ منها فأتبعه الشیطان۔ اللہ فرماندا ہے میں اس بندے نو پسند فرما لینا جڑا دنیا دی زندگی دے اندر میں اللہ دے قرآن نو پسند کر لینا ہے۔ کیڑی کتاب نو بولو، جیڑا میں اللہ دی کتاب قرآن پاک نو پسند کر لے، ایو جے بندے دی زندگی دی ہر ادا نو پسند کرنے والا کون ہے؟ جیویں جیویں میرا قرآن پاک نو حکم دیندا ونجے، او میرے قرآن دی دھڑ پیا کردا ہوئے، اپنے دنیا دے گھاٹیاں ول نہیں ویدا، بلکہ میں اللہ دے قرآن دی عزت دا دفاع کریندا ہے۔ جتھے کوئی میرے قرآن نو لٹن پٹن والے چھوٹے وڈے ہوئے اٹھے سارا کچھ تے لٹا چھوڑے دے، مگر میرے قرآن دی بے ادبی نہیں ہون دیندا، میرے قرآن نال تعلق جوڑ مضبوط پیدا کر لیندا ہے۔ اللہ فرماتا جڑا بندہ میں اللہ نال وعدہ چا کریندا ہے، اللہ دنیا دے خزانے دے تے بھاویں نہ دے، مگر تیری اس رحمت والے خزانے دی میں کڈ نہیں لگن دینی۔ اللہ فرماندا اے وعدہ بندہ جدا زمین تے چا کریندا ہے، اے دے پسند ہون دا اعلان میں اللہ عرش بریوں تو کر چھوڑیندا ہوں، کیونکہ میری گواہی دیون والی کیڑی کتاب ہے؟ قرآن پاک ہے۔ اور تسا آپ دیو حیا نو حیا ہوندا ہے، عزت نو عزت ہوندی ہے۔ اج جے کر کہندی عزت کلیم اللہ نے کرنی ہے، کل اس بھی میری عزت ضرور کرنی ہے۔ اللہ فرماتا دنیا تے میں رب دا گواہ، میرے محمد مصطفیٰ دا گواہ، میں اللہ دا قرآن بن کے آیا ہے۔ اس دی عزت قدر تے محبت اپنی زندگی دے اندر تو بھر لے، میرا وعدہ ہے کہ اسا تیری عزت نو ہی کون نہیں لگن دینا۔ مطلب یہ ہے اللہ فرماتا جتھے بھی گیا کر تذکرے میرے قرآن دے کیتے کر، جلسے تے جاوے تا قرآن سنایا کر، اور جے ستھر تے ونجے تاویں تذکرے میرے قرآن دے کیتے کر، جے کر ہاتھ وچ کڑیاں پہ جاوے نا تاویں میرا قرآن پڑھ کے سنایا کر۔ 9 مہینے تینوں جیل دے اندر آنا پہ جاوے اور تینوں پانی نال روٹی کھا کے گزارا بھی کیوں نہ کرنا پہ جائے، اللہ فرماندا جڑے حال دے اندر بھی ہوئے میرے قرآن دے تذکرے تو کرے دا رہے واد تے دشمنان دے گھراں دے اندر بھی تیری عزت دیا میں اللہ تم خود پا چھوڑنی ہے۔ ایدی شہادت و تو خود اللہ دا قرآن پہ دیندہ پیا ہے۔ اللہ دے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ فَاذْكُرُونِي اذکرکم، جڑا بندہ زمین تے مینوں یاد رکھدا ہے، عرش برین تے میں اللہ بھی انہوں یاد رکھدا ہونا، جڑا تلے بھکھیا رہ کے میں اللہ دی توحید دیاں تم پائی ودا ہوندا ہے۔ اوے مولویاں نو مخالف چا بنایا ہے، پیراں نو
دشمن ہو گئے، وہ دی برادری بھی وہ دی دشمن ہو گئی، سارا کچھ لٹا پٹا کے کھلوتا ہے، تاوی اذکر ولوی او میرے تذکرے زمین تے کھلا کرے داؤں ہے، جیڑے بندے دیاں جو کانڈ ننگی ہوئی کھلوتی ہوئے، اللہ فرماتا جیڑا جو نکھڑیا کھلوتا ہوئے، ساری دنیا نال متھا لائی کھلوتا ہوئے، بندے وے کھڑا لے آنکھیں کے سوڑے مر وینا ہے، انہیں اس نے پھانسی تے چڑھ وینا ہے، انہیں اس نے ویلے دے اندر دے دینا ہے، مگر اللہ دا وعدہ ہے جیڑا انج کر کے میرے قرآن نال رلیا کھلوتا ہوتا ہے، میں اس نو انج بچا لینا جویں آٹے وچ وال کڈ لیندا ہے۔ ایہو جے مومن نو میں اللہ دنیا تے بے عزت ہو والا نہیں دیتا۔ او سمجھ رہے ہو کیوں؟ اس پسند کیڑی شے نو کیتا ہے؟ بولو۔ ایک قرآن اللہ دی کلام ہے، اللہ دی زبان ہے، تو پھر اللہ دی زبان نو ناپسند بندہ کرے تو بندہ نہیں ہو، اور پھر بندہ ہن کرما لیو انجی تو کرو نا، تو بندہ نیرا گندہ ہی گندہ ہے۔ اللہ مشرک نو بندہ نہیں آکے، فرمایا المشرکون نجس، یہ نیری گندگی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ بندے دی بندے آئی تا ضامن بن کے آیا ہے، تا صرف رب دا قرآن آیا ہے، جس نے رب دے قرآن نو نا پسند کیتا ہے وہ بندہ، وہ نیری گندگی ہے۔ بھائیو اس گل نال جو وضاحت اللہ دا قرآن فرما رہے ہیں، کلمہ گو دا کم از کم اس نال اتفاق ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا مسلمان بیٹھے ہیں کلمہ پڑھنے والے، اس گل نال اتفاق کر دے ہو نا کہ کیونکہ قرآن نو پسند کہیں کیتا ہے اللہ دا، تو اس نو پسند کرو، میں اللہ تو نو پسند فرما دے۔ یہ سودا سوکھا ہے کہ اوکھا ہے؟ یہ نو سوکھا پہ لگتا ہی دے نا، سچی امانت دیانت نال ہاتھ کھڑا کرو، منافقانہ ہاتھ نہ کھڑا کرے۔ الحمدللہ اے مینوں آج تسلی ہو گئی ہے، جٹاں واسطے سوکھا ہے تے ملوانیاں واسطے اوکھا ہے، تو سب بھج کے ہاتھ کھڑا کر لیا۔ مولوی بھج کے خدا دے قرآن نال اتفاق نہیں کرے، البتہ اے شرف اللہ نے دیتا ہے، اللہ کی قسم خانہ خدا دے اندر بیٹھ کے کہہ رہا، بلا مبالغہ کہہ رہا، کوئی خود سنائی مقصود نہیں ہے، اللہ دے قرآن نال ہمیشہ وابستگی رکھنا، اے رب نے شرف مرکزی شہادت توحید رو دیتا ہے، جتھے ہی نہیں دے ہیں پیغام رب دے قرآن دا سنے گے۔ مینوں تقریباً 30 سال ہو دے پہ اسے کام دے 30 سالہ دے وچ میری کوئی معروضات بیان کوئی تقریر مینوں کٹ کے سناؤ جے دے وچ میں آکھے ہوئے جو ادھا حوالہ میرے اکابرین نے یوں لکھا ہے، کدی میں کسے اپنے بزرگ دا حوالہ دیتا ہوں، ایک تقریر مینوں کٹ کے دیکھا۔ جب بھی موقع ملے ہے کوششیں کیتی ہے کہ زیادہ تو زیادہ عوام نو سناؤ تا رب دا قرآن پڑھ کے سناؤ، کیونکہ رب دے قرآن تو ود کے صداقت دا خزانہ دنیا موجود کوئی نہیں۔ میرے باپ نے بھی تصانیف انہاں دیاں کتاباں بھی ہے، میں کدی آکھے کہ میرے باپ نے فلاں کتاب میں یوں لکھا ہے، سب تو وڈا رشتہ تو پیو دا نہیں ہوتا،
مگر جتھے عزت قرآن آ جائے اتھے ہر رشتہ چھٹ سکتا ہے مگر قرآن نال تعلق نہیں توڑ سکتا۔ الحمدللہ تھوڑا ساڑا اتفاق ہے اللہ دے قرآن دا، یہ سر ہلاونا ہی عبادت ہے، کیونکہ میں تھوڑے کو منوائندہ اپنے پیو دی گل نہیں پیا، منوائندہ پیا کہ دلو ہو کے منو کہ رب دے قرآن جئی عزت اللہ خزانہ تے شان و شوقت تے رحمت اللہ خزانہ ہو کوئی نہیں۔ ایک قرآن نے فرمایا ہے کہ میں انہاں لوگوں نو پسند کردہ جڑے لوگ مینوں پسند کرے دے، جڑے اللہ دے قرآن نو پسند کر دیں اللہ انہاں لوگوں نو کیا کردہ ہے، بولو پسند کردہ ہے۔ ایک اجمالی طور تے میں دس دیتا ہے، اور آؤ ای ہو جائے پسندیدہ لوگاں دے دشمن کڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی گل دسی آئی نا کہ اللہ پسند کی نہ لوگوں نو کرتا ہے تے انہاں دے دشمن کڑے لوگ ہیں۔ ناراض تو نہ ہو سو، اللہ دی قسم انہیں جھوٹے تے خدا دیاں کروڑا لانتا ہوئے، مومن موحد مسلمان جنہوں اللہ پسند کر لیندہ ہے او دا سب تو وڈا دشمن مولوی تے پیر ہوتا ہے۔ کیڑا طبقہ ہوندہ ہے؟ ڈھلے پہ بھائی جو کدھر مولوی دے کانے تے نہیں ہوئے ویدے، مسلمان آدمی دے سب تو وڈا دشمن کیڑا طبقہ ہے؟ مولوی تے پیر ہے۔ اسے آیت اللہ نے او دی نشاندہی بھی فرمائی ہے، میرا سونا محمد الرسول اللہ اس بندے دی حالت تینوں دسینے آئے جس نوں میں اللہ نے اپنی کتاب دا علم بھی نصیب فرمایا، اپنی کتاب دا علم بھی نصیب فرمایا۔ اہل علم ہی مولوی ہوندن، جاہل تا مولوی، ہم تو مولوی ہو ہے، مولوی میں ہوں، میرے تو وڈا مفتی بیٹھا ہی نے۔ اللہ فرماتا ہے اس مولوی کی گل میں تین سوڑے محمد نو سنا گا، میرا پیغمبر اس نو میں آتینا ہو آیاتنا اپنی کتاب دا علم نصیب فرمایا ہے، مگر اس نے میری کتاب دے علم کو چھوڑ دیتا ہے تے دنیا دے چار ٹکیاں دے پیچھے، بولو رہا، اس نے میرے دیتے ہوئے علم تے تا پردے پا دیتے، مگر جیتے ویکھیاں چوپڑیاں ادائی ماریاں، بولو جیڑے پاسے انہوں چوکھے پیسے ملیں ہو اسے پاسے ٹرویدہ ہے، انجے کرے دیا کرے دیا کر دیا کر دیا نتیجہ کے نکلے آگئے، فان صدق منہا، انج میرے قرآن جو نکل گیا جیویں سپ اپنی کھلڑی جو نکل ویندہ ہے۔ ایک کچھ سپ ہوندے نا وہ جڑے کھال نہیں اپنی لا چھوڑے دے، انہوں تو سکے سڑے دے ہو ہائے، ایک بولو میں نے سمجھتا ہے چولی کونج اساں کوندرا دے او جڑی چولی جی لیتا ہے، قربان جائیے مثال اللہ دے قرآن نے کیڑی سونی عنایت فرمائی، اللہ فرماتا ہے سالخ منہا، انج میرے قرآن چوں نکل گیا ہے جیویں سپ اپنی چولی دے وچوں
جیڑا سب چولی وچوں ایک واری نکلوانے مردہ مرد سکدے والا ہٹ کے چولی وچ آ سکدا نہیں ہے آ سکدا ہے بولو اللہ فرماندا ہے سپ جے چولی وچوں نکل جاوے تا ہٹ کے چولی وچ نہیں وڑ سکدا جٹاں نے مثال دتی کہ جیڑا بچہ آلنے چٹھائے پوے والا ہٹ کے نہیں رہندا انجے ہوندا کہ نہیں ہوندا جیڑا آلنے وچوں بچہ تلے گر جائے بھاویں اونوں 70 ویری چاہ کے آلنے دے اندر رکھو ولوی پھڑکاری مار کے تلے ڈھے پوندا ہے سیاںیاں نے اکھان وڈا تل کے بنایا ہے او دیان جداں ایک بچہ آلنے چٹھائے جاوے تا ول کے اس گھر نہیں ٹکدا تے جڑا ایک واری دین تو تھڑک جاوے والا ہٹ کے اس دین تے آ سکدا کوئی نہیں آئے فانسلخ منہا جڑا مولوی اونوں اسا قرآن دا علم دے دینا ہے تے ایک واری چوپڑیاں ول دوڑ پئے ول ہمیشہ اودی اسے پاسے دوڑ لگڑی ہے جویں ہٹ کے سپ چولی چ نہیں وڑ سکدا انجے اے بندہ ہٹ کے دین تے اسلام وچ آ سکدا نہیں ہے سورہ آراف 8واں پارہ ہے تے غالباً جی 9واں پارہ سورہ آراف دی غالباً آیت نمبر 176 ہے مفتی ہور بھی بولنا نواں پارہ سورہ آراف اے او میں آیت پڑھی ہے اس دا ترجمہ تک کم از کم گھر بیٹھ کے ویکھ لگیا ہے اللہ دا قرآن فرما رہا ہے مولوی جدا خدا دے قرآن تو کنڈ کر جاتا ہے پھر ایک گوں کھا سکتا ہے ہٹ کے خدا دے قرآن دی تھاڑ کر سکتا ہے جیڑا ایک واری قرآن دا باغی ہو گئے والا ہٹ کے ہوتا محمد دے دین نال جوڑ بولو تو صحیح اچھا وہ تو کہڑے پاسے وہیدا ہے بظاہر تو وعد ہے کہ میں مرکزی ٹر گیا بظاہر تو وعد ہے کہ میں غیر مقلدہ چ ٹر گیا بظاہر تو وعد ہے کہ میں جمعیت اشاعت و توحید چ ٹر گیا بظاہر تو وعد ہے میں اہل سنت چ ٹر گیا مگر اللہ فرماتا ہے میں دساں جو کدے گیا ہے فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ وہ کہندے پیچھے ٹر گیا ہے بولو کہندے پیچھے ٹریا ہے اتبعہ الشیطان فکان من الغاوین اے آپ ہی گمراہ ہویا تے جٹن بھی گمراہ کرے دا رہے گا اچھا اللہ ہون اساں کیویں انہاں ڈاکواں کولوں بچیے اللہ فرماندا ہر رکعت دعا کیتی کرو اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ انہاں ڈاکواں کولوں جٹانوں تو بچا کے رکھن والا ہے اللہ انہاں مولویت پیراں دی چھت کولوں سانو محفوظ تو رکھن والا ہے اللہ فرماندا دعائیں تساں منگدے جاؤ تہاڈی حفاظت میں اللہ خود فرما چلے ہن اے رب دے قرآن نے حقیقت دسی کہ نہیں دسی سب تو پہلے دشمن مسلمان دا کیڑا ٹولا ہے بولو مولوی تے پیر اللہ انہاں نو ہدایت نصیب فرمائے انہاں دے حق وچ آمین آکھی کرو اللہ اللہ تعالی کریم نے فرمایا تسا مولویاں وال نہیں ویکھنا تہاڈی نظر کیڑے پاسے ہوئے گلاں میں سخت بیٹھا کرے نا یا نرم بیٹھا کرے نا
ہے چلو ان چاکو سلون تے میٹھے رلائی بیٹھا سارے ذائقے لے لیا بھائیو اللہ دی قسم ہے میرا مقصد فیس لونا نہیں ہوتا جس نے اللہ یہ سوچ میرے اندر پیدا کرے میری دعا ہے جو یہ سوچ تو پہلے اللہ میں موت دے دے یہ سوچ نہیں ہے فیس نہیں جی میں ایک کم نہ بھی کراں تاوی میری روزی دا انتظام کرنا اللہ کون ہے اللہ فرماندا ہے جی میں گلی چ کتے نو بھوکا نہیں سوڑ دینا تو کلیم اللہ نو بھی بھوکا نہیں رہن دینا فیس تے نظر نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اج دی حاضری دے اندر اللہ کسے دے دل دے اندر او محبت قرآن پاک دی پیدا کر دے تو یقینی گل ہے میرے واسطے ذخیرہ آخرت بننا ہے کہ نہیں بننا بھائیو جنت ایڈی سوکھی کوئی نہیں ملتی جی ایڈی سوکھی ہوندی تو حضرت بلال نو پتھروں تے نہ لٹایا جاتا ایڈی سوکھی جنت ہوندی تو سمیہ دے 2 ٹکڑے نہ کیتے جاتے سوکھی جنت نہیں ملتی جنت تا مل سی جدا تیری میری زندگی نو اللہ پسند فرما ہے تے اللہ اصل پسند کردا ہے جس نے دنیا تے رب دے قرآن نو پسند فرما رہا ہے خیر بہرحال اللہ دے پاک پیغمبر سوڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ابتدائی ایام نبوت جویں اللہ دے پیغمبر دے دل مقدس تے قرآن اتردا رویا انجی اللہ دا پیغمبر پڑھ کے اپنے دیوانیاں نو سنائندا رہ ویندا تے ول مزہ بھی وڈا آدائی کہ جداں پڑھن والا محمد خیر الانام ہوئے تے پڑھی من والی رب دی کلام ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ جداں تلاوت قرآن فرماوے نا ان معلوم ہوندا ہے کہ اے پہاڑ بھی جھول دے کھلوتے ان معلوم ہوندا کہ اڑدے ہوئے پرندے بھی روک کے محمد دی تلاوت سن دے پے ان معلوم ہوندا کہ گلیاں دیاں دیواراں بھی جھوم دیاں کھلوتیاں اللہ دے پاک پیغمبر دی محفل دے اندر بھی جتنا کوئی دکھی تے مغموم ہو کے آیا جد سونے محمد الرسول اللہ کو قرآن سنیا انہوں دنیا دے دکھ بھلوے دیا تے سونے محمد دی تلاوت دی مستی دے اندر مست ہوئے دا انہوں اے بھی ہوش نہیں رہندا کہ میں کتنے دنوں دا بھکھا جدوں دی اکھی دے سامنے صورت محمد دی ہوئے تے دل نال ٹکراون والی قرآن دی صورت ہوئے اللہ کریم ہی ہو جائے انو اندروں پروں اپنی رحمت نال رجا چھوڑے دا اسے واسطے جتنے بھی صحابی کوئی دکھ آیا بیٹھا ہویا جدہ ادا دکھ نہ چلیندہ پہ ہویا اللہ دے پیغمبر نوادر یا رسول اللہ سانو ذرا قرآن دی تلاوت کر کے سناوا اے او پیغمبر بیٹھا تلاوت قرآن کرے دائی جن دی آواز تے مشتاق خود رحمان دیا او رب بھی اپنے پیغمبر نوادائی میرا پیغمبر جدہ تیرے دل دیا موچھا ہوئے اے تیرے غلام موچھے ہو دے تے اے تینوادر محمد سانو قرآن سنا تے انہ دیا موچھا دل دیا میٹوے دیا ہے مگر میرا پیغمبر جدہ تیرے دل دے اندر اداسیاں ہوئے تیرے دل دے اندر پریشانیاں ہوئے تیرے دل دے اندر وڈے غم تے مصیبتاں ہوئے اس وقت تیرے غم مٹاون دا بھی نسخہ میں اللہ تینوں دسا دینا زمین تے تو کلا ہو کے میں رب نو قرآن پڑھ کے سنایا کر اے غلام
دا دل والے غم دور ہوندے تا تیرے قرآن دے سنن نال ہوندے تے تیرے دل دے غماں نو میں اللہ نے کیویں مٹاونا ہے رتل قرآن ترتیلا میرا سونا پیغمبر دنیا دے اندر تیرے دشمن تے سجن بھی ستے پے ہوئے ادھ رات دا ویلا ہوئے تلے تو جاگدا ہوئے تے اتے میں جاگدا ہوں اس وقت میرا پیغمبر ٹھہر ٹھہر کے جم جم کے قرآن مینوں سنایا کر تے تیرے دل دے غماں نو میں اللہ نے آپے مٹا چھوڑنا ہے او بھائیو ذرا امانت دیانت نال دسو محمد کریم کیڑا سونا قرآن پڑھدا ہونا ہے جس پیغمبر نو اللہ پہ آتا ہے کہ میرا محمد کدی کلیاں بہ کے مینوں میں سنایا کر اتھے لانے داؤدی بھی قربان ہو جائیں اللہ ایک دن قتل دا منصوبہ بنائے ہونے لیکن دشمن وہی ہو سی جڑا قرآن دا دشمن ہو سی وہ سمجھ آتی پئی نہیں نا اللہ دے پیغمبر دے قتل دا منصوبہ بنایا تر پے تے سونے محمد کریم دی عادت شریف آئی آئی جو ہی اللہ نال ملاقات دا پیغمبر نو اشتیاق زیادہ ہوئے جیویں محب تے محبوب عاشق تے معشوق ادھی راتی ملن دا ٹائم رکھ دین اللہ فرماندا ہے میں اللہ نے بھی اپنے محبوب محمد نو ملن دا ادھ رات دا ٹائم رکھیا ہے یہ میں نہیں کہہ رہے خود قرآن کہتا ہے اللہ فرماندا یا ایھا المزمل قم اللیل نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ اے میرا پیغمبر ادھ رات دا ویلا ہوئے مینوں ملنا ہوئی ادھی راتی آ گیا کر تو قرآن پڑھنا شروع کر دیتا کر اللہ دا پیغمبر اس ادا نال قرآن پڑھدا جویں محب رو رو کے محبوب دے سامنے اپنے دکھڑے بیٹھا سنائندا ہوئے میرے نال انج ہوئے مینوں انج زخم ہوئے مینوں انج دکھ ہوئے تے کیوں ہوئے تیرے پیچھے ہوئے میں دد شہید کرائے تا تیرے پیچھے وطنوں بے وطن ہویا تا تیرے پیچھے اپنے غلاماں نو انگاریاں تے لٹوایا ہے تاں تیرے پیچھے اپنے بیگانے بڑھوائے تاں تیرے پیچھے رو رو کے پیغمبر قرآن پہ پڑھدا ہوندا اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر تو قرآن نہ پہ چھوڑے میرا وہ وعدہ ہے ساری دنیا بھی رل کے آ جائے واللہ یعصمک من الناس ساری دنیا بھی جے رل کے آ جائے تیرے ایک ایک وال کی حفاظت کرنے والا کون اللہ نے وعدہ سچا فرمایا سونے محمد دی حفاظت کیا کرنی بولو وقت کسے یہودن دا جادو چل سکتا ہے پیغمبر تے ایک بندہ تینوں آکھے یار تو سکھ دیا نیندرا سو میں جانا میں بہر کھلوتا تیرا پہنگار تیتھے کوئی آسی تو میں تو ٹپ کے کوئی آسی تے جے بندہ وقت بھی ساریاں حباں بن گئے تے او بیچارے نو وقت بھی فیر لگ جائے تو پھر جڑا باہروں کھلوتا
او دے اس دعوے دا کوئی فائدہ ہے؟ بولو تسا سارے آکھڑا بھئی اسے کنجر کی دائی ملے ہوئے آئی کتی چورن آل ملی ہوئی ہے اسے آپ ہی انہوں مرایا ہے انہیں آکھڑا کہ نہیں آکھڑا؟ اللہ فرماتا ہے جتھے میں اللہ اپنے محمد نو قسم چاہ کے آکھا واللہ ہو اور میں نو اللہ ہو مردی قسمی تیری حفاظت دا میں ذمہ وار رہا تے بات بھی کسے دا جادو میرے پیغمبر تے چل جائے اے صرف پیغمبر دی توہین نہیں ہے اے اللہ دی بھی توہین ہے اللہ قسم چاہ کے آتا میں تیرا محافظ میں تیرا نگران میں تیری حفاظت کرنے والا میں تیرے عزت دیون والا میں تیری شان و شوکت بتاون والا تے بات بھی محمد دے دماغ تے جادو دا اثر ہو جائے معلوم ہویا ورنہ خدا اپنے وعدے دی پاسداری نہ کی تھی تو کیوں نہ ہوئے ملا غلط ہو سکتا ہے محمد تے جادو دا اثر منن والا دجال تے کذاب تو ہو سکتا ہے نہ محمد غلط ہو سکتا ہے نہ محمد دا قرآن غلط ہو سکتا ہے کریم دی محافظت کرنے والا کون ہے حفاظت ذمہ دار کون ہے لہذا پیغمبر تے جادو رہا اے الحمدللہ مرکزی اشاعت التوحید دے خدام دا عقیدہ ہے کہ محمد کریم دی تھوکتے بھی کسے پلید دا اثر نہیں چل سکتا کیونکہ میرے محمد دا لعاب دہن تے تھوک مبارک بھی رب دی رحمت دا خزانہ ہے اس پیغمبر دی تھوک نو بھی اللہ زمین تے ڈھاڑ نہیں دیتا اتفاق ہے میں بیٹھا دفاع کرے نا اپنے محمد معصوم دا تو روایتہ پڑھ کے اپنے مولویاں دا دفاع کر اپنی جماعتہ دا دفاع کر کیونکہ جیڑا قرآن تو تھڑک گیا ہے شیطان دے موٹھے تے چڑھ گیا ہے فَأَتْبَعَ الشَّيْطَانَ اوڑوں دے موٹھے تے کون ہے وقت جادوی تو اسے تے چل سی جے دے موٹھے تے شیطان چڑھیا ہوتا کیونکہ جادو علم ہی ابلیس ہے وہ قیدہ علم ہے شیطان دا ہے خود اللہ دا قرآن فرماتا ہے لیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر اے جادو والا علم لوگاں نو شیطان سکھائی دے کون بولو آج تھوڑی کہاں شیطان نو ڈٹھا ہی نہیں صحیح جو بھیڑ کرو پہلے تاڑ گال کٹ رہا تھا شیطان نو کٹ رہا تیری ایسی تیسی کی تھی یہ سارا کیتا آج تھوڑی کسی شیطان نو ڈٹھا ہے بول لو مڑوں نو گالی کیوں کٹ دے شیطان وجود دے لحاظ نال نظر نہیں آتا اپنے عملات حرکات نال نظر آتا ہے اپنے کرتوتہ نال ظاہر ہوتا ہے وہ سمجھ رہے ہو ہوں ایک بندہ ہوں اللہ دے قرآن نے فرمایا کہ یہ شیطان کفریہ علم لوگوں کو سکھائیتا ہے اچھا ہوں اس سحر تے جادو والا مدرسہ ہی آئے توڑی کسے ویکھے جو شیطان کھولی بیٹھا ہوا جامعہ ابلیسیہ ویکھے ابلیس دا کوئی مدرسہ ویکھے ہے تے اللہ فرمائیدہ ہے شیطان تا لوگوں کو جادو سکھائی دا شیطان نظر ہی نہیں آندا وہ سکھا کے وے لینا معلوم ہوندہ ہے جڑا مولوی کم شیطان اللہ کرے اصل خدا دی نظرت ایہو شیطان ہے اوہو کون ہے ہاں صرف شیطان جنہ جو نہیں ہوندے یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس شیطان صرف جنہ جو نہیں ہوتا بندیاں جو ہی شیطان ہوندے ہیں اوہ بندے شیطان ہوندے ہیں جیڑے کم ابلیس ادا کر کے دکھائیندے ہیں جیڑے نمائندگی ابلیس دی کر کے دکھائیندے ہیں جیڑے پیروکار ابلیس دے ہوندے اور دوے لفظہ دے اندر وہ شیطان ہوندہ ہے جیڑا قرآن نال مقابلہ کرنے والا جیڑا قرآن دا مخالف ہو یہ کون ہوندہ ہے
بولو تو شیطان دی کٹھی کھا لئی سو اور نہیں پر بولے شیطان تو ذبح کر کے دے کھا سو ہے یعنی مرغی ذبح کر کے دے چا کھا لئی سو ہاں البتہ کھوتا کر کے دے وہ تو سارے سے نہیں چھوڑے دے نہ کھوتا چھوڑیا ہے نہ کتا چھوڑیا ہے ہر بلا پیل گیا ہے مسلمان مگر وقت بھی اس دے اندر احساس نہیں پیدا ہویا کہ میں کلمہ سوڑے محمد رسول اللہ دا پڑھے ہے تے کم میں سارے شیطان علیہ ودا کرے دا میری زندگی دی ہر ادا تے اللہ دی لعنت توڑی ہے پسند اس دی زندگی نو رب نے کرنا ہے جس دی زندگی شیطان نہ ہوئے صرف رب دا قرآن ہوئے اللہ دے قرآن دا حیا کر خیر بہرحال لوگ آدھن جی ویکھوڑے آدھن جو گوشت ہی نہ کھا بھائی کھاؤ ایسا کو توڑے منہ تے پٹیاں بدھی ہیں کھاندے تو تسا اگے ہی پہ ساڈا فریضہ اے ہے کہ اسا توڑی رہنمائی کری ہے بشریعت نے حلال کڑی چیز بڑھائی ہے تے حرام باقی تسا کھاون تو رہن دے تا کوئی دے میرا بھائی گوشت تا دھرنگے چو کتے نوی مل ویدہ ہے کھاتا وہ بھی بند ہے آج جڑا تو آنا ہے نا بھی جے تھوڑی چکن نہ ہوئے وہ تھوڑی میں تو روٹی کدی نہیں کھاتی تو جس دن اس چکن نے بالن بننا ہے نا جہنم دا اس دن تینوں پتہ لگ سی کہ رب دے قرآن نال تعلق ہوتا تھا اج میں عذاب جہنم دا بالن نہ بنا او میرا بھائی میں اگر نہیں کھاندا میں مر گیا میں بھی توڑے سامنے زندگی بسر نہیں کر رہا ایک بندہ گوشت نہیں کھاندا تو او نہیں کھاندا جڑا حرام ہوئے وہ بندہ مر نہیں سی مسلمان دی امتیازی صفت ہی یہ ہے کھاندہ ہوئے جس لقمے نو اللہ نے طیب تے حلال کیتا ہوئے صاف تے ستھرا بڑھایا ہوئے بندہ یہ حرام کھا کے ڈھڑ تا بھر لیتا مول لوگ کے آدھے یار جڑا کلمہ پڑھ لیا وہ تو مسلمان ہی ہوتا وہ مشرک ہو سکتا ہی نہیں اچھا تو ابی بن سلول جڑا کلمہ پڑھ گا مگر اس نے بارے بھی قرآن نے فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ میرے محمد کریم دی نبوت اور رسالت دی شہادت بھی دے رہے ہیں مگر اللہ فرماتا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون میں اللہ قسم چاہ کے گواہی پہ دینا میرا محمد بالکل چٹے جھوٹے نہیں انہاں دے دل چتا ہے محمد دی عزت تے حیا کوئی نہیں خیر بہرحال واپس آؤ اللہ دے پاک پیغمبر دے قتل دا منصوبہ بنایا نے وہ یہ گل کیتی آئے گا سوڑا محمد الرسول اللہ دی عادت شریف آئے ہوندی آئی ادھی راتی اٹھی کے تہجد نوافل پڑھ دے اللہ دے پاک پیغمبر محو تلاوت نفلی عبادت کھلے کرے دے دشمن اس تار دے اندر ہے کہ اس لئے جو محمد نکل دے ترات دی تاریکی دے اندر چھوپ کے محمد موسیٰ قتل کر دینا ہے انہاں پردیاں دیاں حالتانوں جانن والا کون جڑے مسلمانوں اچھا بولو پردے جو ویکھن تے جانن تے سنن والا کون کوئی مویا نہیں جاندا کوئی مویا نہیں ویدا کوئی ستا نہیں جاندا انہاں ساریاں کمزوریاں کو پاک ذات کون آن سنیاں نو سنن والا کون ایک تھائی بغالتا ہی توڑا دور کر دے بازے بازے ملا اے دین یار مردیاں دے سورن
تے نہ سنن والے مسئلے نو کیوں چھیڑی ودے ہو؟ اے تا اللہ نے کوئی نہیں پوچھنا جو تو مردیاں تے سنن دا قائل ہے یا نہ ہے، بس نماز روزہ کرنا چاہیے ہے۔ اے بڑے الو دے پٹھے مولوی ہوندے جڑے دی جٹ نو مغالطے جو پے دے ہوندے جڑی نماز دے بارے تو لوگاں نو بیان آ گئے ان مسئلے چ نہیں پڑھنا چاہیے، صرف نماز ہوئے۔ اللہ فرماندا آ تینو نماز وچ ایو مسئلہ سمجھا دے ایو مسئلہ ستینو نماز دے اندر بھی سمجھا دینے آئے تو آکھیا ہے اللہ اکبر ول میری تعریف کرن کھلو گیا ہے، آخر کار ہاتھ بن کے کھلوتا ہے ول رکوع دے اندر گیا اور اس نے اپنی انتہائی عاجزی کرنی آئی سجدے چ مگر اللہ دا پیغمبر فرماتا ہے جدا مومن بندہ سجدے دے وچ ویندا ہے اللہ کریم دے سر نو چا کے اپنی رحمت دی جھولی دے اندر پا چھڑدا ہے۔ اللہ فرماتا ہن تو میرے بہوں نیڑے آندا پیا ہے، ہن تو میرے نال بہوں نیڑے ہو کے تعلق پیدا کر لے، مگر میرے نال جوڑ تے تعلق پیدا کرن تو پہلے اس مسئلے نو من کے آنی اعلان کر سمع اللہ سمع اللہ لمن حمدہ۔ میں اس دیاں تعریفاں پیا کردا جڑا ہر پردے جو سنن والا کون ہے، ہر پردے جو جانن والا کون ہے، ہر پردے جو دیکھ تے لون والا کون ہے، دیون والا کون ہے۔ پہلے یہ مسئلہ من کوئی نبی پردے جو نہیں سن سکدا، کوئی ولی بھی نہیں سن سکدا، نہ مویا تے نہ جیندا، نہ اپنا نہ بیگانہ، نہ عرب دا تے نہ عجم دا، جدے اُتے پردے آ جاویں اول بھاویں موت دی حالت جینا ہوئے بھاویں جیندا ہی کیوں نہ ہوئے تے ہوئے پردیاں دے اندر جویں یونس پیغمبر جیندا تریا ہے مگر مچھلی دے پیٹ دے اندر رہ گیا ہے، اُتھے اس پردیاں چ رہن والے یونس دی آواز تے دعا نو سنن والا کون تے سن کے قبول کرن والا کون ہے۔ معلوم ہویا جے تڑی یہ عقیدہ نہ بناوے کہ ہر پردے چو سنن والا کلا اللہ ہے، او تڑی تیری نماز پڑھی دا فائدہ کوئی نہیں ہے، او تڑی تیری حج کی دا فائدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ہے ایمان دا، یہ مسئلہ ہے رب رحمان دا، یہ مسئلہ بیان کیتا ہے رب دے قرآن دا، یہ مسئلہ محمد دی زبان تے بیان دا، تے اج بیٹھا اعلان کریندا ہے مسئلہ کلیم اللہ مگر اے دل دے اندر عزت تے قدر تاں پیدا ہونی ہے، اس مسئلے دی سمجھ تاں آنی ہے کہ مومن دا تعلق کیڑی کتاب نال ہونا چاہیے۔ اللہ فرماندا ہے اس مسئلے نال محبت تاں پیدا ہونی ہے کہ میرے قرآن نال تیرا تعلق پیدا ہو جائے، تے جڑا بندہ اس نالوں پھٹیا ہے مثلا کلیم اللہ کو کوئی پوچھدا ہے تو جوانا مردے نہیں سن دے تیرے کولو دلیل کیا ہے، اے ابو پانی سپارہ چا کھلیندا ہے، سورت فاطر چا کڈیندا ہے، اس دی آیت پڑھ کے پیادا ہے لا یسمعو کھ بھی تھوڑی سن دے کوئی نہیں ہے، کدی بھی نہیں سن دے، کہیں ویلے نہیں سن دے، کدو
کہتا رب دے قرآن کیتا ہے ہن جڑا دن سن دے اے دن تے کھان دے تے پی دے جمعرات نو ساڈے ویڑے جو پھیرا بھی مار ویندے تیرے کولو کیا دلیل ہے یہ آدھا المحنت دے اندر لکھیا پیا ہے یہ آدھا سارے کمکان العلوم دے اندر لکھیا پیا ہے دنیا دی ہر کتاب دا حوالہ پیا دینا ہے مگر اللہ دے قرآن نال جوڑتے تعلق تے وابستگی کوئی نہیں ہے اللہ فرماتا ہے مولوی نہیں ہے فاطمہ ایک کہندے موڑے دوتے چڑھیا ودا اتبعا الشیطان معلوم ہوا اللہ نے قرآن دے اندر سب تو اہم توحید دا بنیادی مسئلہ بھی بیان فرمایا اس وجہ تو اللہ کریم نے حکموں کے دوتے پانی دی مثال دیتی ہے تے اٹھے وال اللہ دے قرآن کیا فرمایا ہے الذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہ بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ وما دعاء الکافرین اور مسلمانوں میرے نال قرآن کی آیت پڑھو ما دعاء الکافرین ما دعاء الکافرین ما جیڑا مویاں دیاں قبراں تے ساڈے مارن والا ہے اللہ فرماندا ہے ایہو جے نو میں رب نے پسند فرمایا بولو میں تا اس نو پسند فرمائندا جیڑا پیو کولو تھپا بھی جل لے برادری کولو نکھڑ بھی جائے تے گھروں بے گھر بھی ہو جائے بلدی آگ دی پٹھی دے اندر چھال بھی مار دے وے مگر ول بھی مسئلہ کے پیا بیان کرے دوئے لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا او بابا تھپا بھی مار لے گھروں بے گھر بھی کر لے مینوں تھکے بھی مار لے مینوں آگے جی سدوا لے مگر ابراہیم خلیل اللہ دا مذہبی لا یسمع ہر پردے جو سوڑن والا کوڑے دیون والا کوڑے دیکھ لنگن والا کوڑے اللہ فرماتا ہے اس مسئلے نو تو پسند کر لے تے تیری زندگی دی ہر ادا نو پسند کر والا کوڑے خیر بہرحال تھکے تو نہیں بیٹھے دو چار منٹ اور لا لو اللہ دے پاک پیغمبر دے قتل دا منصوبہ بنایا گیا اللہ دا پیغمبر تلاوت قرآن فرما رہے ہیں ادو ابو جال تے دو شرطے اپنے نال لے کے آیا ہے اتیبہ تے شیبہ اتیبہ تے سکے بھتیجے حص نار لا کے آیا بے ادھی راتی جو وار محمد کریم تے کرے سائیں کسے نو قتل دا پتہ بھی لگ سی کوئی نہ علیہ باللہ محمد بھی قتل ہوئی سی جان چھوٹ ہوئی سی یہ جڑا نت مسئلہ قرآن دا بیان کردہ ہے مگر پردے جو ویکھڑا لکوڑ ہے اللہ نے آکھیا پاوے ساری دنیا میرے محمد دی دشمن ہو جائے محمد دا وال ہی نگا نہیں ہو
انہاں اپنے بھتیجے نو لے کے آ رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو اپنی مستی کے اندر نفلی عبادت کے اندر تلاوت قرآن قرات قرآن فرما رہے ہیں جو نیڑے آئے پیغمبر دی عادت شریفہ اے ہو دی ہے کہ لگے جتھے نفلی عبادت کرے نا خلوت تنہائی دے اندر اتنی اچھی آواز نال نماز قرات فرماتے ہیں کہ محمد پاک آپ آسانی نال سن سکتا یعنی اتنی تھوڑی جی آواز بلند رکھ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدہ پھر وجد آوے نا تلاوت قرآن دے اندر پھر بے سخت محمد کریم دے آنسو بھی آندے ہم تے آواز بھی بلند ہوئی دی اللہ دا پاک پیغمبر اپنی عبادت دے اندر مصروف ہیں او ابو جہل تے او دے بھتیجے محمد دے قتل دا منصوبہ بنا کے آ رہا ہے ابو جہل کیا بے نہیں کرو میں تھوڑے جی اگیرے وہی نا جائزہ لیا نا تے وقت اے توڑے مورچے ہیں این کر کے فلانی گوٹھے چھپ کے روے ہے جس ٹائم محمد نکل سی کٹھے ہو کے وار کر کے محمد پاک رو قتل کر دے سا خیر بہرحال لمبا چوڑا واقعہ او بھتیجے بھی ایک دوئی گوٹھے تریا چاچا جڑا ہے وڈیرا گرو چاچے شالا مسلمان ہی ہو گئے میں اس بندے دا نام تو نہیں لینا میں اس نو سڈیندا ہم چاچا ابو طالب نہ ہوتا کچھ ہو رہا ہے میں انہوں آتا ہوں چاچا ابو طالب اس وجہ تو آتا ہوں بھئی تیرا ابا جی نال پیار ویکھاں تے ادو تیریاں عادتاں ویکھاں تے سیم تو اسے طرح ہی ہے سونے محمد پاک نال ابو طالب دا پیار ویکھو تے جے دین دا معاملہ آیا محمد روندہ ہٹ گیا مگر واقعی اس کلمہ پڑھیا میں انہوں آکھاں بھی تو چاچا ابو طالب ہے اس ایک دے آواز کے ابا جی رحمت اللہ علیہ نے میری شکایت لگا دیتی اس آکھا جی یار بھتریجا جڑا ہے نا کلیم اللہ جدے میں چاچا آتا ہے نال ابو طالب ضرور آتا ہے والد صاحب ہو رہا جس لئے اس میری شکایت لائی نا انہاں سن کے انہاں کہا یار بڑا بے وقوف ہے مگر جے سچی پوچھے نا تو گل ہو سو ٹھیک بڑا جڑے تیرے نام ڈھکا کے رکھے ایسا اللہ اللہ چاچے انہوں بھی اللہ ہدایت رسیب فرمائے کھڑے ہو گئے اللہ دا پیغمبر کھلا پڑتا ہے الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا اللہ دا پاک پیغمبر دا اپنی مسجد دے اندر قرآن کھلا پڑھدا ہے او جڑے لوگ کے آئے کھلوتے انہوں نے جو ہی محمد دا قرآن سنے انہوں قتل کرنے دا منصوبہ بھول گیا انہوں چیتا ہی لے گیا کہ ایسا کیڑے کام نو آیا سے اللہ دے پیغمبر دی زبان مبارکہ جو جدہ قرآن دیا تلاوت سنی آیا انہوں دے دلوں وچ منصوبے نکل گئے اللہ دا پیغمبر ترور ہو کے اپنی مسجد کے اندر قرآن پاک کھلا پڑھدا
جدا محمد دا تسا قرآن سنے ہے تو آڈا دل کے یاد ہے محمد سچا ہے یا کوڑا ہے آخر کار اوہی کوڑے سمجھدار آخر لگے چاچا تو جو پرانا پاپی ہے سانو چھوڑ پہلے تو دس تو جو محمد قرآن سنے ہے تیرا دل کے گواہی دینا ہے او اگو آخر لگا مینو بیت اللہ دے خدا دی قسم ہے دنیا غلط ہو سکتی محمد کدی کوڑا ہو سکتا نہیں ہے ادیا دے سجے کھبے وے کے اکھ لگا ایتھے اور تا بندہ کوئی نہیں ہے ایتھے جے میرے کولو پوچھے ہی نے تے میں مندا پیا کہ محمد دے نال دا سچا کوئی نہیں یا گل جے برادری دے وچ پوچھی ہو تا میں آکھنا محمد دے نال دا کوڑا کوئی نہیں اللہ دی قسم اج بھی مولویاں دی حالت ہے کلے بیٹھے ہو دتے آدن یار مرکزی والے آدھے تا سچے اللہ محمد سید خان رحمت اللہ علیہ نے گلا تا سجی ہے کیتی ہے مگر ایک کلے تا منے دے تے جڑے باہر نکل دے آدن مشرق دی کٹھی کھا لوڑی چاہی دیا ہے جڑے باہر نکل دے 500 والا نوٹ وے کے آدن قرآنی تویز لکھ لوڑا چاہی دا ہے ساریاں گلاں باہر لوگ دے سامنے تا زد دے اندر ولد ہو دے الٹ پہ کرے دے ابو جہل آتا ہے او پھتریو اتھے کلیاں بیٹھے ہیں مینوں بیت اللہ دے خدا دی قسم ہے ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمد میری ان گناہگار اکھی نے اج تک محمد جیا سچا ڈٹھا کوئی ویا اگو پرانا بزرگ جو بڑے ہویا اس کیا چھوڑو میرے کول تدا نال پوچھ رہی آئی نے ذرا اپنا تدسو تو سجو محمد قرآن سنے ہیں تو اڈا دل کے ادا ہے او آخر لگے چاچا سچی پوچھنا ہے سانو اللہ دی ذات دی قسم ہے سانو اپنے وجود دے اندر شک تا پیدا ہو سکتا ہے مگر محمد دی زبان چ شک بھی نہیں آ سکتا کیا مطلب ہے اے جڑی انہاں گل کیتی ہے کہ سانو اپنے وجود دے اندر شک پیدا ہو سکتا ہے یعنی کیا مطلب ہے حالانکہ ایسا ہیں تو حلالی پکی ٹھکی گل ہے کہ ایسا حلالی ہے مگر جدہ مقابلہ آ جائے صداقت محمد رسول اللہ دا سانو اللہ دی قسم ہے سانو اپنے وچ تے شک پیدا ہو سکتا ہے مگر محمد دی صداقت وچ شک آ سکتا کوئی نہیں ہے اللہ نے تعریف فرمایا ہے میرے پیغمبر تے جتنے بھی حملے ہوئے میرے محمد نے قرآن نو نہیں چھوڑیا تا اساں وی ول کیا کیتا رفعنا لکا ذکرک یہ تو ساڈے قرآن نو نہیں چھوڑیا اساں وی تے محمد